پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان نام مبارک پر اکتفا نہیں فرمایا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینے کے قبائل اور یہودی قبائل کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جو 52 دفعات پر مشتمل دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے. اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پہ مرتب نہیں ہوا. دنیا کی کسی قوم میں مثال نہیں ملتی کسی ریٹن کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشنل لا کی. یہ پہلی مثال ہے. یہ حضور نے لکھوایا، لوگوں کے پاس موجود رہا. آج اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا حوالہ ہے انڈائریکٹ، سنن ابو داؤد میں اس کے بعض حوالے نقل ہوئے ہیں، اور سیرت ابن ہشام میں پورا کا پورا متن نقل ہوا ہے. یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ عہد نبوی میں حدیثیں لکھی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئیں. ان کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے. ہر معاہدہ ایک حدیث ہے، اس لیے کہ کس معاہدے میں کس قبیلے سے کیا آپ نے شرائط طے فرمائی، کس قبیلے کو کیا مراعات عطا فرمائی، غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے، یہ سب کا سب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ سب معاہدے احادیث ہیں. اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے فرمائے ان کی تعداد کم و بیش 400 ساڑھے 400 کے قریب ہے. ان میں سے بیشتر معاہدے موجود ہیں، اور مکاتب نبوی اور وثائق نبوی پر الگ سے کتابیں ہیں درجنوں کی تعداد میں جو صدر اسلام سے لکھی جا رہی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں. لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. اس لیے ان مثالوں کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی یہ فضول و بے بنیاد بات ہے. لیکن ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ممانعت کی احادیث جو آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے. ان کے 3 مختلف مفاہیم ہیں. سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں. اسلام کے شروع دور میں جب حضور ایسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے. مکہ مکرمہ میں سارے لکھنے والے آغاز اسلام میں 17 آدمی تھے جیسا کہ بلازوری نے لکھا ہے. مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو 12-13 آدمی لکھنا جانتے تھے، باقی کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا. ان لکھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے، سب نے تو نہیں کیا. مثلا ابو جہل لکھنا جانتا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ابو لہب لکھنا جانتا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. عبداللہ ابن ابی لکھنا جانتا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اس لیے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا جانتے تھے ان کی تعداد اور بھی کم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے قرآن پاک لکھوانے کا کام لیا کرتے تھے. تو اگر شروع میں یہ قرآن پاک اور احادیث دونوں چیزیں لکھا کرتے تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہو جائیں اور کسی کو آگے چل کے یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ حدیث ہے. مثلا حضرت عمر فاروق لکھنا جانتے تھے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حضرت عمر فاروق کو اس کی اجازت دیتے کہ قرآن پاک بھی لکھیں، ایک کاغذ کے سرے پر قرآن پاک لکھیں. قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، کسی ایک چیز پر قرآن پاک کی آیت ہے، ایک اور کاغذ پر حضرت عمر کے دست مبارک سے کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، اور یہ ذخیرہ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں چلا آ رہا ہے. تو 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد اس کا امکان تھا کہ یہ دونوں کاغذ کسی ایسے آدمی کو ملیں جو قرآن کا حافظ نہیں ہے، وہ حدیث والے کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے. اس کا امکان تو موجود تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی چیز لکھنے کی ممانعت فرمائی. پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت یہ فرما رہے تھے کہ جو حضور کا کرتا ہوا دیکھیں اس پر عمل درآمد شروع کر دیں خود بخود، بجائے سفینے میں لکھنے کے اس کو سینے میں اتار لیں، بجائے تحریری ذخیرہ مرتب کرنے کے اس پر عمل شروع کر دیں تاکہ وہ عمل کے ذریعے محفوظ ہو جائے. قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ رہے، سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ بن جائے اور لوگوں کے رگ و پے میں سما جائے، لوگوں کے طرز عمل کا اور شب و روز کی نشست و برخاست کا حصہ بن جائے. اس لیے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی. اچھا، اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے فرمائی کاتبان وحی کے لیے. جو لوگ خاص کاتبین وحی تھے ان کو کہا کہ وہ وحی قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھیں، اس لیے کہ اگر کاتبان وحی کوئی اور چیز لکھیں گے تو ان کے بارے میں التباس کا زیادہ امکان ہے. دوسرے حضرات لکھیں، مثلا ابو شاہ کے پاس لکھی ہوئی چیز موجود تھی، ابو شاہ کاتبان وحی میں سے نہیں تھے، اس لیے ابو شاہ کے ذخیرے میں کوئی چیز نکلے اس میں یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے. 1 فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا.
لیکن اگر مثلا حضرت زید بن ثابت کے پاس ہوتی کوئی چیز تو اس کا امکان تھا، اس لیے حضور نے کاتبان وحی کو منع فرمایا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے فَلْيَمْحُهُ، وہ مٹا دے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے کہ، اور ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے تھے کہ قرآن پاک کا جو ان کا اپنا نسخہ تھا اس میں کوئی تفسیری چیز ہو تو وہ حاشیے پر لکھ رہے تھے یا اسی کاغذ پر جگہ چھٹی تو لکھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے تو مٹا دو، اس لیے کہ اگر ایک ہی کاغذ پہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بڑا کنفیوژن آگے چل کے پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے مٹانے کا حکم دیا، ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا لکھا ہوا حصہ ہوتا تو آپ نے ضائع کرنے کا حکم نہ دیتے، اس لیے آپ نے ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان بوجھ کر یا غلط فہمی سے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ حضور نے لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی، کاتبین وحی کے لیے تھی، اور قرآن پاک جن چیزوں پر لکھا ہوا تھا ان چیزوں پہ لکھنے کی تھی۔ اس کے علاوہ حضور نے خود اجازت دی، آپ کی محفل میں احادیث لکھی گئیں، آپ کی اجازت سے لکھی گئیں، آپ نے خود لکھوا کر لوگوں کو دیں، بہت سی دستاویزات اور وثائق آپ نے تیار کروائے جو آج کتب حدیث میں موجود ہیں، اور ان سے احکام اسی طرح نکلتے ہیں جیسے سنت کے باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے کسی ذمہ داری پر بھیجا، صدقے اور زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے محصل بنا کے بھیجا۔ تو مسند امام احمد کی روایت ہے کہ کتب ابو بکر لانس بن مالک فرائض الصدقہ التي سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جو زکوٰۃ کے بارے میں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں وہ سب لکھ کر دیے۔ یہ کلیئرلی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے حدیث کو تحریری طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو لکھ کر دے رہے ہیں۔ مسند امام احمد ہی کی دوسری روایت ہے کہ کتب عمر لعقبہ ابن فرقد بعض السنن، کہ عتبہ ابن فرقد ایک تابعی ہیں، ان کو حضرت عمر نے بعض سنتیں لکھ کر دیں۔ دوسرے صحابی کی طرف سے، خلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریری طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی کے زمانے خلافت میں مشہور تھا نا، بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خاص قسم کا علم حضور نے دیا تھا جو باقی صحابہ کو نہیں دیا تھا۔ یہ بات حضرت علی کی زندگی میں لوگوں نے پھیلا دی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو تم میں نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی نعوذ باللہ کہ کوئی خاص چیزیں تھیں وہ اپنے اہل خاندان کو پہنچائیں اور عام چیزیں باقی تک پہنچائیں، یہ بڑی بدگمانی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ چیز پھیلا دی کہ حضرت علی نے کوئی خاص قسم کا علم، حضور نے کوئی خاص قسم کا علم حضرت علی کو دیا تھا، باقی صحابہ کو نہیں دیا۔ تو کسی نے اس پس منظر میں پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص علم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضور سے ہمیں صرف 3 چیزیں ملی ہیں، مجھے صرف 3 چیزیں ملی ہیں، ایک قرآن مجید، ایک وہ خاص فہم جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے، اور ایک وہ ہدایت جو اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیت کے احکام لکھے ہوئے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرانے کے احکام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور نے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ 3 قسم کے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں جو حضور کے زمانے میں لکھ کے مجھے دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ نے الگ سے مجھے نہیں دی، جو بقیہ صحابہ کو ملی وہ مجھے بھی ملی۔ لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی کے پاس موجود تھا، جس میں دیت کے احکام، قیدیوں کی رہائی کے احکام، اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے کے مقابلے میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھی۔ صحیفہ سعد بن عبادہ کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن اوفا ایک صحابی تھے جو سب سے آخر میں انتقال کرنے والے چند صحابہ میں سے ہیں، جن کا انتقال مجھے صحیح سن یاد نہیں رہا، لیکن سن 90 ہجری کے آس پاس ہوا، 90 ہجری کے آس پاس کا انتقال ہوا، چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک صحیفہ یعنی احادیث کا مجموعہ لکھا ہوا موجود تھا، جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ ابن جندب کے بارے میں، مشہور صحابی آپ نے نام سنا ہوگا، سمرہ ابن جندب، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب جو رجال کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جمع فیہا احادیث کثیرہ،
اس رسالے میں یا اس کتاب میں انہوں نے بہت سی احادیث جمع کی تھی، تعداد نہیں بتائی، لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ رہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک صحابی کا لکھا ہوا ذخیرہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے، اور استنبول میں ایک کتب خانہ ہے، کتب خانہ شہید علی پاشا، اس کتب خانے میں اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابہ میں سے ہیں، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اسی کتب خانہ شہید علی پاشا میں موجود ہے جس میں حج کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ چند وہ نمونے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے۔ ایک اور نمونہ حضرت ابو سلمہ اشجعی ایک صحابی ہیں، ابو سلمہ اشجعی، جن کا مجموعہ مرتب کیا ہوا آج موجود ہے۔ استنبول میں ایک اور کتب خانہ ہے، کتب خانہ فیض اللہ کہلاتا ہے، وہاں موجود ہے، اور دمشق میں ایک کتب خانہ ہے جو دارالکتب الظاہریہ کہلاتا ہے، بہت بڑا کتب خانہ ہے، بڑا نفیس کتب خانہ۔ اب اس کی ایک عمارت بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے، اس میں وہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک الظاہر البیبرس ایک حکمران تھا، اس نے بنایا تھا اور قدیم کتابیں وہاں لاگے جمع کی تھی، اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حمام ابن منبہ جو ایک تابعی تھے، ان کا مرتب کیا ہوا، لیکن مرتب کیا ہوا اس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو جو احادیث ڈکٹیٹ کرائیں وہ انہوں نے اس مجموعے مرتب کی۔ ایکچوئل مجموعہ حضرت ابو ہریرہ کا تھا، لیکن حمام کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ تحریر حمام ابن منبہ کی تھی۔ یہ صحیفہ دستیاب صحیفوں میں قدیم ترین صحیفہ ہے جو مطبوعہ موجود ہیں، باقی غیر مطبوعہ اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا۔ یہ مجموعہ بارہا چھپا ہے، اس کا اردو، انگریزی، فرانسیسی اور کئی زبانوں میں، ترکی میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ عربی میں ہے، اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا تھا آج سے کوئی 50 یا 60 سال پہلے۔ یہ چند وہ مجموعے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تیار ہوئے، یہ مثال کے طور پر ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے ایک صاحب نے، ہمارے بڑے محترم اور فاضل دوست ہیں، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی، انہوں نے کتاب انگریزی میں لکھی، آپ ضرور پڑھیے گا کہیں سے ملے، اسٹڈیز ان دی ارلی حدیث لٹریچر، اسٹڈیز ان دی ارلی حدیث لٹریچر۔ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کے مرتب کیے ہوئے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں یہ بھی شامل ہے جو میں نے ذکر کیے۔ ان 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ تابعین کے زمانے کے انہوں نے کم و بیش 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ 250 مجموعوں کی شہادت انہوں نے تاریخ سے جمع کر کے بیان کی ہے، جس سے پتہ چلا کہ 250 تابعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے چند مجموعے جو اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا بڑا ضروری ہے، جو 101 میں وفات پا گئے تھے۔ 101 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا، تقریباً 100 سال کے بعد، 90 سال کے بعد ہجرت کے ان کا زمانہ ہے۔ لیکن اپنے زمانے سے پہلے، خلافت کے زمانے سے پہلے، وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنرشپ کے زمانے میں، جو غالباً 70 ہجری یا 60 ہجری کے لگ بھگ، یا اس کے 60 کے بعد 70 ہجری کے لگ بھگ کا زمانہ تھا، اس میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، جو امام مالک کے استاد ہیں، ان سے یہ کہا کہ آپ احادیث کا ایک مجموعہ مدینہ منورہ کے شیوخ حدیث سے جمع کر کے مرتب کریں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جتنے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر کسب فیض کیا اور ان ساری احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے سن 100 ہجری کے لگ بھگ، تو انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیجے جائیں۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لو، ان کا پتہ چلاؤ،
فجمعوہ، ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا منشور تھا، ایک سرکولر تھا جو انہوں نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے نام لکھا تھا. مختلف لوگوں نے یہ مجموعے تیار کر کے بھیجے، جن میں 3 مجموعوں کا تذکرہ ملتا ہے. 3 مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے محدثین نے کیا ہے. ایک قاضی تھے ابو بکر محمد ابن عمرو ابن حزم، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے اور کتب حدیث میں جا بجا اس کے حوالے ملتے ہیں، اور بعض محدثین نے اس کو یکجا بھی بیان کیا ہے. ایک مجموعہ تو یہ ہے. ایک مجموعہ ایک خاتون تھی مدینہ منورہ میں جو اپنے زمانے کی بہت بڑی محدثہ تھیں، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ. انصار سے تعلق تھا، بڑے بڑے محدثین اور تابعین ان کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھا کرتے تھے اور کسب فیض کیا کرتے تھے. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ، انہوں نے اپنا مجموعہ مرتب کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اور مرتب کر کے ان کو بھجوایا. ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جواب میں لکھا گیا، گویا ان کے اس دعوت کے جواب میں لکھا گیا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر یہ بھی تابعین میں سے ہیں. محمد ان کے والد بھی تابعین میں سے ہیں. ان کے والد کی ولادت ہوئی تھی اس سن میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو یہ 2 سال کے تھے، اس لیے ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہو سکتا، ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے. ان کے بیٹے بھی تابعی تھے قاسم ابن محمد. آپ نے مدینے کے فقہائے 7 کا نام سنا ہوگا. مدینہ منورہ میں 7 فقہا بڑے مشہور تھے جن کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک قاسم ابن محمد بھی ہے. یہ گویا سرکاری طور پر 3 بڑے اہم مجموعے 3 بڑے محدثین کی طرف سے تیار کیے گئے. ان کے علاوہ حضرت ابن شہاب زہری نے، امام زہری نے بھی ایک مجموعہ مرتب کیا اور اس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے. وقدمہ الی عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ دیکھا، انتہائی جامع مجموعہ تھا. امام زہری بہت صف اول کے محدثین میں ہیں، بہت سے محدثین ان کے شاگرد ہیں. امام مالک جیسے محدث کا تعلق ان کے تلامذہ سے ہے. ان کا مجموعہ بہت جامع قسم کا مجموعہ تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بعث الی کل ارض دفترا من دفاترہ، ہر علاقے میں اس کا ایک نسخہ یا اس کی ایک نقل تیار کرا کے بھیجی تاکہ لوگوں کے پاس یہ مجموعے مرتب ہو جائیں. یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں مرتب ہوئے. تبع تابعین کے دور میں اور تابعین کے صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے ہوئے ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے 250 کا پتہ چلایا ہے اور وقتاً فوقتاً لوگ اس کا پتہ چلاتے رہتے ہیں. 2-3 کی مثالیں میں دینے پر اکتفا کرتا ہوں. محمد ابن اسحاق جن کا تعلق صغار تابعین میں ہے، جن کا تعلق تبع تابعین میں ہے، تبع تابعین کی بڑی نسل میں ہے، اور صغار تابعین میں بھی بعض لوگوں نے ان کو شمار کیا ہے. ان کا مجموعہ آج مطبوعہ موجود ہے. انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے. وہ ساری احادیث محمد ابن اسحاق کے مجموعے میں آج موجود ہیں، مطبوعہ ہیں. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی دستیاب ہے. ایک اور تابعی تھے حضرت معمر ابن راشد. معمر ابن راشد یمن کے ایک بڑے محدث تھے. انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی. الجامع اس لیے کہ اس میں حدیث کے 8 ابواب کا تذکرہ تھا، المسند اس لیے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پر تھی. انہوں نے اس کتاب کو 10 جلدوں میں مرتب کیا تھا. اس کی آخری 5 جلدیں آج بھی مخطوطے کی شکل میں ترکی میں کتب خانے میں موجود ہیں. معمر ابن راشد کا تعلق تابعین سے ہے، صغار تابعین کے متوسط دور سے ہے. معمر ابن راشد کے شاگرد تھے براہ راست عبد الرزاق ابن حمام. عبد الرزاق ابن حمام نے ان سے احادیث روایت کی. ان کے مجموعے کے آخری 5 جلدیں جو آج دستیاب ہیں ان میں جو احادیث ہیں وہ سارے کے ساری مصنف عبد الرزاق میں موجود ہیں. مصنف عبد الرزاق آج مطبوعہ موجود ہے، چھپ چکی ہے. گویا مصنف عبد الرزاق کی حد تک ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمر ابن راشد نے جو احادیث تحریری طور پہ مرتب کی جن کا تعلق صغار تابعین کے طبقے سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی عبد الرزاق کو منتقل ہوئی. عبد الرزاق ابن حمام کو. عبد الرزاق
بڑے محدثین کے اساتذہ ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور اس زمانے کے بہت سے محدثین کے بشمول امام احمد بن حنبل، ان سب کے وہ اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان کو جو احادیث ملی وہ عبدالرزاق کے ذریعے ملی، ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو معمر ابن راشد کے اس میں شامل تھی۔ صحیح بخاری جو تیسری صدی ہجری میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھی گئی، صحیح بخاری کی ان روایات کو جمع کیا ایک بزرگ نے، آج کل جرمنی میں رہتے ہیں، بہت فاضل انسان ہیں، 20ویں صدی کے غالباً 21ویں صدی کے جو اس وقت فاضل ترین اہل علم ہیں۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ 3 فاضل ترین شخصیتوں کے نام بتاؤ تو میں سب سے پہلے ان کا نام بتاؤں گا، ڈاکٹر فؤاد سیزگن۔ انہوں نے 20 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اور ہر جلد اتنی موٹی ہے، جرمن زبان میں لکھی ہے، جس میں انہوں نے صدر اسلام پہلی 4 صدیوں میں تمام اسلامی علوم و فنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، کلام، تصوف، عربی ادب، ہر فن کی تاریخ بتائی ہے، اور اس سے زیادہ جامع کتاب اس موضوع پہ کوئی نہیں ہے۔ فؤاد سیزگن کی کتاب جرمن زبان میں ہے، اس میں انہوں نے ایک پوری والیوم، 4تھی والیوم حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر جتنا مواد اس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں، یا کم کتابوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا ان کا، ڈاکٹر فؤاد سیزگن کا، کہ صحیح بخاری کے ماخذ کیا تھے۔ انہوں نے اس میں اور بہت سی مثالیں دی، اس میں عبدالرزاق کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی وہ روایات جو عبدالرزاق سے امام بخاری نے لی ہیں، وہ ساری کی ساری عبدالرزاق کی مصنف میں موجود ہیں، اور مصنف عبدالرزاق میں وہ تمام احادیث جو معمر ابن راشد سے انہوں نے لی ہیں، وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں موجود ہیں۔ ایک ایک کر کے بتایا، بغیر کسی لفظ کے، حرف کے اختلاف کے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ زبانی یادداشت پر چل رہا تھا بالکل بے بنیاد بات ہے۔ انہوں نے پورے کتاب اتنی موٹی اس پر لکھی ہے، ترکی زبان میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی، لیکن اس کے خلاصے، اس کے، اور خود ان سے ملاقات کا موقع ملا ڈاکٹر فؤاد سیزگن سے، تو ان سے بھی یہ باتیں معلوم ہوئی۔ یہ چند مثالیں اس بات کی تردید کرنے کے لیے کافی ہیں کہ احادیث زبانی یادداشت پر چل رہی تھی، سنی سنائی باتیں تھی، اور 30ویں صدی کے محدثین نے اس کو جوں کا تو نقل کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کا تعلق تبع تابعین کے اونچے طبقے سے ہے، ان کی مطبوعہ کتابیں 2 آج موجود ہیں، ان کے اپنے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی۔ ایک کتاب الزہد ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہیں، اور ایک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث ہیں۔ امام مالک، جن کا تعلق کچھ روایات کے مطابق صغار تابعین سے ہے، اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تبع تابعین کے بڑے طبقے سے ہے، اونچے طبقے سے ہے۔ ان کی کتاب موطا سے تو ہم سب واقف ہیں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھی اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے حضرت ہشام ابن عروہ ابن زبیر، جو حضرت عائشہ کے بھانجے کے بیٹے تھے، عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ سے بہت سی روایات عروہ ابن زبیر کرتے ہیں، ان کا مرتب کیا مطبوعہ شہید علی کتب خانے میں ترکی میں موجود ہے۔ حضرت ابو بردہ، جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پوتے تھے، حضرت موسیٰ اشعری سے انہوں نے وہ مجموعہ ان کو ملا، بہت سی کتابیں ان کو ملی، اس کی بنیاد پر وہ روایت کیا کرتے تھے، ان کا مجموعہ مرتب کیا ہو کتب خانہ ظاہریہ میں دمشق میں موجود ہے۔ اسامہ ابن مالک، ابو عدی الحمدانی، ابو الزبیر محمد بن مسلم الاسدی، یہ وہ چند صغار تابعین ہیں جن کے مجموعے آج کتب خانوں میں، کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ تبع تابعین میں جو صغار تبع تابعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ، ان کی کتابیں آج ہمارے پاس جو موجود ہیں، ان میں قدیم ترین کتابوں میں سے امام ابو داؤد طیالسی کی مسند بھی ہے، مسند ابو داؤد طیالسی۔ امام ابو داؤد طیالسی کا انتقال 204 ہجری میں ہوا۔ ان کی کتاب 2ری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی، وہ آج مطبوعہ موجود ہے، 4 جلدوں میں ہے، اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ مسند حمیدی، امام بخاری کے استاد نے حمیدی، ان کی کتاب ہے المسند، یہ بھی 2ری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی، اس لیے کہ امام حمیدی کا انتقال 219 میں ہوا، اور انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب مرتب کی تھی، تو 3ری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا 2ری صدی ہجری کے بالکل اوائل میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح سے نعیم ابن حماد الخزاعی ہیں، جنہوں نے ایک کتاب الفتن کے نام سے مرتب کی تھی، اس میں فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوطہ برٹش میوزیم میں موجود ہے، برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے، اور یہ کتاب 3ری صدی ہجری کے شروع کی مرتب کی ہوئی۔ جو مجموعے آج دستیاب ہیں
ان میں حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ جو مشہور محدثین میں سے ہیں، مشہور فقہاء میں سے ہیں، ان کی کتاب المصنف چھپی ہر جگہ موجود ہے، پاکستان میں بھی کئی بار چھپی ہے، عرب دنیا میں بھی چھپی ہے۔ ان کا انتقال 235 ہجری میں ہوا تھا، تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام سے آج موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد ابن حمید ہیں جن کی مسند کا نسخہ فاس میں یعنی مراکش میں جامعہ قرویین میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا۔ خود امام دارمی جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں، جن کی مسند مشہور ہے، ان کا تعلق بھی دوسری صدی ہجری کے تیسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم حدیث کے مجموعے مرتب ہوتے رہے۔ صحابہ کے دور کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں، تابعین کے پہلے دور کی آ گئی، تابعین کے درمیانی دور کی آ گئی، تابعین کے آخری دور کی آ گئی، تبع تابعین کے شروع دور کی آ گئی، تبع تابعین کے درمیانے دور کی آ گئی، تبع تابعین کے آخری دور کی مثالیں آ گئیں، اور تبع تابعین کے آخری دور کے فوراً بعد کی جو مثالیں ہیں وہ ان سیاستہ کے مصنفین کی ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور بقیہ کی، جن کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ علوم الحدیث کی کتاب میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن تمام کا تمام قطعی ثبوت ہے۔ دوسرے دن آپ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جس کا ایک سے زائد مفہوم نکل نہیں، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ جہاں کسی لفظ میں ایک سے زائد مفہوم نکلتے ہوں وہ قطعی ظنی الدلالت کہتا ہے۔ دو چیزیں میں نے بتائی تھی، ایک ہے قطعی ثبوت کہ یہ بات کہ یہ آیت قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس میں تو پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر قطعی ثبوت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بڑا حصہ قطعی ثبوت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جس کا ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں، وہ ظنی الدلالت ہے، یعنی جس کی دلالت، جس کے مفہوم میں ایک سے زائد معنی و مطالب کی گنجائش ہے، اور علماء حدیث نے ان کے یا علماء تفسیر نے ایک سے زائد مطلب قرار دیے ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں، ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے ظنی الدلالت کا لفظ میں نے بولا تھا، ظنی الثبوت کا نہیں بولا تھا۔ قرآن پاک پورا کا پورا قطعی ثبوت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے کیوں احادیث بیان نہیں کی گئی؟ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع جب ملا جب صحابہ کرام ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں بہت کم موقع ملتا تھا احادیث بیان کرنے کا، ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت جب پیش آئی جب تابعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے کے اندر اندر ہو گیا تھا، اور اس 6 مہینے میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں اپنا وقت گزارا وہ سب کو معلوم ہے۔ وہ اس زمانے میں 6 مہینے کے دوران جو شعر وقتاً فوقتاً پڑھا کرتی تھی وہ یہ تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام صرن لیالیا، مجھ پہ جو مصائب آن پڑے ہیں اگر وہ دنوں پر آن پڑتے تو وہ دن رات ہو جاتے۔ اس لیے وہ کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، اپنے گھر پہ تشریف فرما رہا کرتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور اس 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس لیے ان کو احادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تدویر حدیث میں خواتین کا ذکر ابھی میں نے آپ کو عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ خواتین سے گفتگو ہو رہی تھی تو خواتین کی ایک مثال کم از کم سامنے آ جائے۔ بہت سی احادیث خواتین سے روایت ہیں، مسند عائشہ الگ سے موجود ہے، چھپ چکی ہے، وہ احادیث جو حضرت عائشہ نے روایت کی وہ الگ مجموعے کی شکل میں مرتب ہیں، اور پاکستان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ نے ان کو ایڈٹ کیا ہے، ڈاکٹر جمیلہ شوکت نے، جو پنجاب یونیورسٹی میں طویل عرصہ اسلامیات کی چیئرپرسن رہی ہیں، میری کلیگ تھیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ہم دونوں رکن رہے۔ انہوں نے مسند عائشہ کے نام سے مرتب کی ہے کتاب چھپی ہوئی موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ خواتین کا ذکر نہیں ملتا میرے خیال میں درست نہیں ہے، خواتین کا تو ذکر ملتا ہے۔ آپ نے علم الرجال کے 3 گروہ بتائے تھے، متشدد، معتدلین، اور تیسرا گروہ تھا متساہلین، جو تساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ان کا اگر وہ کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل ہوتا ہے، اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترمذی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جو مستدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول یہ ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کر لینا چاہیے، اگر دوسرے ائمہ جرح و تعدیل بھی اس کو عادل قرار دے رہے ہیں تو پھر واقعی عادل ہے، اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو پھر امام حاکم یا امام ترمذی کی تعدیل پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
تیسرا گروہ متساہلین کا ہے، جس کی یہ دو حضرات مثالیں ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ مرغ کی آواز پر، یہ مرغ کا مسئلہ بڑا دلچسپی کا باعث بن گیا، مرغ کی آواز پر دعا نہیں، لیکن پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے. مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، مجھے جہاں تک یاد ہے وہ یہی ہے کہ مرغ کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سارے کی ساری ضعیف ہیں، لیکن اگر یہ روایت موجود ہے تو صحیح ہوگی. میں اعتراف کرتا ہوں مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں، لیکن میں نے موضوعات کی کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ مرغ کے بارے میں، مرغ کو دیکھنے اور مرغ کو دیکھ کے دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ سارے کی ساری ضعیف ہیں. میں دوبارہ چیک کر لوں گا، ہو سکتا ہے میری یادداشت غلط ہوئی ہو. احادیث تو بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہوئی، تو کیا وجہ ہے کہ منکرین حدیث زیادہ تر حضرت ابو ہریرہ کو نشانہ بناتے ہیں؟ ہمارے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اوریجنلٹی نہیں ہے. ہمارے منکرین حدیث تمام باتیں مغربی لوگوں کی دہراتے ہیں. ہمارا کوئی منکر حدیث ایسا نہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو. وہاں جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں، موجودہ صدی کے اوائل میں تھا، گولڈ زیہر. سب سے پہلے اس نے حدیث پر ایک کام کا آغاز کیا تھا، اور اس کا ایک شاگرد تھا جوزف شخت، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی تھے، دونوں جرمن تھے. انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی پھیلائی، اور ایک بدگمانی یہ پھیلائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 7 ہجری میں اسلام لائے، اور 7 ہجری کے بعد گویا 3 سال ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جبکہ ان سے جو روایات ہیں وہ 5,500 بتائی جاتی ہیں، اور بقیہ صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جو پورا حضور کے ساتھ رہے. تو جو آدمی 3 سال ساتھ رہا اس نے تو 5,500 روایات بیان کر دی، اور جو 30 سال 25 سال پوری زندگی ساتھ رہے ان سے احادیث بہت تھوڑی ہیں. تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ گھڑ گھڑ کر اور غلط بیان کیا کرتے تھے. یہ لوگوں نے دہرایا، ہمارے لوگوں نے بھی دہرایا. اس پر ایک ہمارے اور دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، بہت عالم فاضل انسان ہیں، اور علم حدیث پر انہوں نے بہت کام کیا ہے. وہ بھی اعظمی ہیں، لیکن ان کا نام ہے ضیاء الرحمن اعظمی. وہ پہلے اعظمی مصطفیٰ اعظمی ہیں، یہ ضیاء الرحمن اعظمی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 15 سال کی عمر تک ہندو تھے، ہندو سے 15-16 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے. ان کے رشتہ داروں نے ان پر غیر معمولی مظالم کیے، اتنے مظالم کیے کہ اگر اس کی تفصیل سنیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ اپنے اسلام پر قائم رہے، علم دین حاصل کیا، حدیث میں تخصص پیدا کیا، سعودی عرب چلے گئے، اور اب تقریباً 25-30 سال سے سعودی عرب میں ہیں، وہاں کی شہریت ان کو ملی ہے. مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث کے استاد ہیں، اور حدیث پر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیے ان میں سے ایک یہ کام بھی کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی احادیث پر انہوں نے کام کیا. حضرت ابو ہریرہ کی احادیث پر جو اعتراضات جوزف شاخت نے اور گولڈ زہر نے دہرائے تھے، وہ مصر کا ایک شخص تھا، وہ بھی منکر حدیث تھا، محمود ابو ریہ. محمود ابو ریہ نے ایک کتاب لکھی ابو ہریرہ و مرویات، ابو ہریرہ اور ان کی روایات، اور اس میں وہی باتیں دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے دہرائی. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے کمپیوٹر کی مدد سے حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایات کو جمع کیا، اس کے سارے طرق کو جمع کیا، اور یہ ثابت کیا کہ جو ٹوٹل متون ہیں وہ 1500 کے قریب ہیں، باقی سارے طرق ہیں. 1500 متون کا یاد رکھنا ایک ایسے آدمی کے لیے جو لکھتا بھی ہو 3 سال میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. روزانہ ایک کا بھی اوسط نہیں پڑتا، ایک کا اوسط مشکل سے پڑھتا ہوگا، 2 کا پڑھتا ہوگا، 3 کا پڑھتا ہوگا، 5 کا پڑھتا ہوگا. تو ایک آدمی 3 4 5 حدیثیں تو روزانہ لکھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں. یہ ان کی کتاب الگ سے موجود ہے، اس کا بھی نام ہے ابو ہریرہ و مرویات. اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے راستے سے چونکہ اعتراض کا موقع ملتا ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو زیادہ کرتے ہیں. احادیث کے ضعف کے بھی درجے ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی 42 قسمیں ہیں، 42 میں سے میں نے چند بیان کی تھی، ان سب کے الگ الگ درجے ہیں. ضعیف احادیث کو بالکل ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، قبول کیا جاتا ہے بعض شرائط کے تحت. یہ ضعف پر دار و مدار ہے. بہت ضعیف کو قبول نہیں کیا جاتا. جو کم ضعف والی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. اگر دوسری ضعیف احادیث سے تائید ہوتی ہو تو بعض معاملات میں قبول کر لیا جاتا ہے، بعض معاملات میں نہیں کیا جاتا. احکام میں قبول نہیں کیا جاتا، عقائد میں قبول نہیں کیا جاتا، فضائل میں قبول کر لیا جاتا ہے. اگر 2-3 ضعیف احادیث سے ایک بات پتہ چلتی ہو کہ فلاں دن کا روزہ رکھنا مثلا افضل ہے، تو روزہ ویسے بھی افضل ہے، تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ محدثین کی بڑی تعداد کی رائے ہے. بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے اور حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہیے. یادداشت کو بڑھانے کے لیے کوئی ایکسرسائز یا دعا بتا دیجئے. مجھے نہیں معلوم، کوئی آپ کے علم میں آئے تو آپ بھی بتائیے گا. میرے علم میں تو کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ 11 بادام روزانہ کھایا کرتے تھے، تو بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہو تو آپ ضرور بڑھائیں. میں نے ایک ویدک کتاب میں پڑھا تھا، وید ہندوؤں کی جو پرانی میڈیکل سائنس ہے، جو تقریباً 3000 سال پرانی ہے،
اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں ایک دوا ہے جو مہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے. تو میں نے ایک عزیز کو فون کیا جو ہندوستان سے مرحوم آنے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. ان کو میسج دیا تھا کہ اگر آئیں اور کسی ویدک کی دکان سے مہا سرسوتی چورن لے آئیں تو دیکھیں گے آزما کر کے اس سے یادداشت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. دعا تو ربی زدنی علما ہے، یہ دعا پڑھیں. ایک اور دعا میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ اللہم انی اسألک علما لا ینسیٰ، اللہم انی اسألک علما لا ینسیٰ، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو بھلایا نہ جا سکے. یہ دعا آپ بھی کر لیا کریں. لیکن ایک گر جو میں نے دیکھا ہے، خود مجھے عمل کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا، وہ یہ کہ علم حدیث سے زیادہ اعتنا رکھیں. جو آدمی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھاتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں کام کریں، بادام بھی کھائیں اور یہ دعا بھی پڑھیں اور علم حدیث سے بھی مطالعہ رکھیں، اور اگر وہ مہا سرسوتی چورن مل جائے تو اس کو بھی آزما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.